بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی سے دور رہیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ کھانے کے بعد مسواک کرنے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا، دانت پیلے نہیں ہوتے اور یہ عمل سنت بھی ہے۔ کیلا گردوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اس کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہے اور اس سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کو معدے کا مسئلہ رہتا ہو یا پھر ہاضمے کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھایا کریں، کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ کچے انار کا جوس پینے سے چربی ختم ہوتی ہے۔ نہار منہ انار کھانے سے نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ تیز مرچوں والی چیزیں کھانے سے بدن میں الرجی پیدا ہوتی ہے۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ ناظرین، ایک کپ دودھ میں 10 بادام ڈال کے پی لو، بڑھتی ہوئی عمر رک جائے گی اور سینے کی بلغم ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نیم کے پتے پاؤں کے تلووں پر مسلنے سے آپ کو بہت سکون محسوس ہوگا اور لا علاج بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ غریب یا مجبور بندے کی مالی مدد کرو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ کھیرا زیادہ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا، چہرے کی سکن ہمیشہ تر و تازہ رہے گی۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ ناظرین، جو بچہ زیادہ دودھ پیتا ہے وہ بڑا ہو کر خوش اخلاق ہوگا اور کھانے پینے کا شوقین ہوگا۔ جو بچہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے چوستا ہے تو سمجھ لو کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے۔ جس نے روزانہ 6 اجوا کھجوریں کھا لی اس کو نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ ہی جادو۔ ناظرین، حاملہ عورتیں اپنے ہاتھوں سے صبح و شام چڑیوں کو دانہ پانی ڈالیں۔ اگر خواب میں بال اڑتے دیکھیں تو یہ نیکی کی دلیل ہے۔ جس بچے کے سر پر بال گھنے ہوتے ہیں اس کے دانت جلدی آ جاتے ہیں۔ جو بچے پیدا ہوتے آنکھیں دیر سے کھولتے ہیں اور بڑے ہو کر وفادار اور پرخلوص بنتے ہیں۔ پانی میں ایک چٹکی مصری ملا کر پی جائے۔ مصری کے استعمال سے بلڈ پریشر کنٹرول میں ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو مصری کے استعمال سے پیشاب کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، جو بچہ بچپن میں بہت زیادہ روتا ہے وہ بڑا ہو کر ہر چھوٹی بات پر ناراض ہو جایا کرتا ہے۔ جو لوگ ہفتے میں 2 بار مچھلی کھا لیتے ہیں وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ مچھلی کھانے کی عادت جسم میں خون کی کمی کو دور کر دیتی ہے۔ مصری سر چکرانے، کمزوری اور جسمانی تھکاوٹ اور بہت ساری بیماریاں دور کرتی ہے۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے ذہانت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لے، اس سے جسم کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، جس گھر میں نیم کا درخت موجود ہوتا ہے وہاں یہ بیماریاں نہیں آتی۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگانے سے چمک آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھائیں۔ گرم کھانے کے بعد ساتھ ہی ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے بچا کرو، اسے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ ناظرین، روزانہ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ گرمی ہو جائے معدے میں تو سونف والا پانی پیا کریں۔ ہلدی والا دودھ پیٹ صاف کرنے میں مدد کرتا ہے۔ رات کے وقت کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر اور اجوائن کا جوس پیا کریں۔
اگر کسی بڑے کپڑے پر ضدی داغ لگ جائے اور اتر نہ رہے ہوں تو اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس اس پر مسل دو۔ نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ بھر کر سونے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کا دانہ کھا لیا کرو، اب آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ ناظرین، جو بچے بچپن میں شرارتیں کرتے ہیں ویسے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ ناظرین، پیاز گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور کچھ دیر بعد شیمپو سے دھو لیں۔ ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ آلو ہمیشہ کم استعمال کیا کریں کیونکہ آلو بادی ہوتے ہیں۔ نمکین پانی سر میں ڈالنے سے جوئیں ختم ہوں گی۔ اگر آپ مسلسل قبض کا شکار رہتے ہیں تو آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو رات کے وقت جلدی سلایا کریں کیونکہ بچوں کی دماغی گروتھ رات کو سوتے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ زیادہ پالک استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ جن عورتوں کے جسم پر گھنے بال ہوں وہ گرم چیزیں کم کھایا کریں۔ ناظرین، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونک لیا کرو تو رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہونے لگے تو پتے میں پتھری ہونے کی نشانی ہے۔ دنیا کی طاقتور ترین چیز لوہا ہے جو سب کو کاٹ ڈالتا ہے۔ لوہے سے طاقتور آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے طاقتور پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے اور پانی سے طاقتور انسان ہے جو اسے پی جاتا ہے۔ انسان سے طاقتور موت ہے جو اسے کھا جاتی ہے اور موت سے طاقتور صدقہ ہے جو موت کو ٹال دیتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ برا چاہتے ہیں ان کو بتا دو کہ عزت رب کی ذات دیتی ہے۔ اگر انسان کو گرانے والے اپنے ہوں تو پھر دوبارہ اٹھنے میں وقت تو لگتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے اس عمل میں مصروف رہنے دیں، اس سے دور رہیں اور اس کے حرکات کا اثر نہ لیں۔ بس آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ جب تمہیں وضو کرنا مشکل لگے تو یہ بات سوچ لو کہ گناہوں کو دھونے جا رہے ہوں۔ زندگی میں تمہارا برا وقت آ جائے تو کوشش کرنا خاموش رہو ورنہ دنیا بہت تماشا بنائے گی۔ لوگوں کو خوش رکھنے اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے انسان کو اپنے بہت سے رویوں اور خوابوں کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ ناظرین، کسی نے بابا جی سے سوال کیا کہ حسد کیا ہے؟ فرمانے لگے، اللہ پاک کی ذات کی تقسیم سے اختلاف کرنا۔ تمام رشتے تعلقات دوسروں کا استعمال کرنے کے لیے نہیں بلکہ خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ناظرین، زندگی اتنی مختصر ہے کہ جب انسان کو سمجھ آنے لگتی ہے تب تک اس کا دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس کس مقام پر گرتے ہوئے رب کریم اسے تھام لیتا ہے۔ عقل کی لاکھوں دلیلیں اللہ پاک سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کروا سکتی، لیکن انسان کا ایک ندامت والا آنسو تمام زندگی کے گناہ معاف کروا سکتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی ہمیں بھول جائے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا گیا کہ اپنا ہوا تو نہیں بھولے گا اور اگر بھول جائے تو جان لو اپنا نہیں تھا۔ اپنی زوجہ کو مسلسل نظر انداز کرنے سے تمہیں گھر کا سکون میسر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس جو حلال رزق تمہیں اللہ نے بخشا ہے تم اس میں سے کھایا کرو، اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاتے رہو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ انسان کی زندگی میں وہ دوست سب سے بہترین اور سچا دوست ہوتا ہے جو انسان کو اس وقت بھی سمجھتا ہے جب انسان خود کو بھی نہیں سمجھ پاتا۔ اگر دنیا اتنی ہی اچھی ہوتی تو یہاں کوئی روتا ہوا نہ آتا۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے، مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ بٹیر کا گوشت کھایا کرو، اوپر سے چند دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو سمجھ جائیں کہ بوڑھے ہو جائیں گے، طاقت کم نہیں ہوگی۔
جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی پانی میں ابال کر پلائیں۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا جسم کو موٹا کرتا ہے۔ اگر انسان صبح کا ناشتہ بہترین کرتا ہو تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، اگر عورت چاہتی ہے کہ اولاد نیک ہو تو اپنے شوہر سے ہمیشہ حلال رزق کا تقاضا کرے۔ اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ شام کو گھر میں جھاڑو دینے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بھلا دیکھو تو جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ شوہر ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنے کی کوشش کرے۔ والدین کے لیے چند گزارشات۔ بچہ 2 سال کا ہونے لگے تو اس کے سامنے لباس تبدیل نہ کرے۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ جائے۔ خاص کر خیال رکھیں کہ بچے کا کوئی الٹا نام نہ رکھے۔ خوشباش بچہ اداس نظر آئے تو وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لیں۔ ایک چھوٹی الائچی کھا لیا کرو، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ اگر آپ دنیا میں ہمیشہ کامیاب بھی چاہتے ہیں تو پہلے آپ کے اندر ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، جوانی قائم رہے گی۔ شام ہوتے ہی 3 بار نمکین پانی سے غرارے کرو۔ بانجھ خواتین کو بکری کا گوشت کھلائیں، جلدی حمل ٹھہر جائے گا۔ چینی دماغ اور دل کو کمزور کرتی ہے۔ غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے۔ ناظرین، جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، چل پھر کر سبق یاد کیا کرو، اس طرح سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سردی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ دوپہر کو قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دن میں صرف 2 بار کھانا کھاؤ، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ ناظرین، ہر وقت اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے اور اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں؟ تو تم پھر کہاں بہکائے جاتے ہو؟ بالوں پر تلوں کا تیل لگاؤ، بال گھنے ہوں گے۔ اگر کسی کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہو تو بیری کے پتوں کو ابال کر اس پانی سے غسل کر لو، جادو کا اثر ختم ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ باہر نہیں نکلتا۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھاؤ۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جائیں تو رات کو 1 گلاس پانی میں لال کشمش کے دانے ڈالیں اور اس کے ساتھ اس کے اندر جو پانی بچا ہوا ہے وہ پی لیں۔ تقریباً 1 ماہ یہ ٹوٹکا آزمائیں، ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے سے قبل گڑ کھا لیا کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ اگر آپ سوتے وقت خراٹے لیتے ہیں تو رات کو نمک والے پانی سے غرارے کریں۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ غصہ کرنے والے مرد اور عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ آپ کے آرام کرنے کا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا، نیند اتنی ہی پرسکون اور اچھی آئے گی۔ روزانہ 1 سیب کھانے والے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ روزانہ 1 انار کھانے سے انسان پر معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ کدو کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر مساج کرو، اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرنے لگے ہیں تو کھجور دودھ میں ڈال کر کھا لیں، آپ کے بدن کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، کیلے کا شیک بنا کر پینے سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ موٹی عورت شلجم سرخ کو استعمال کر لیا کریں، دبلی پتلی ہو جائیں گی۔
آلو ابال کر آلو والے پانی سے پاؤں دھوئے جائیں تو پاؤں گورے ہو جائیں گے۔